ایپیسوڈ 78۔ اب جیپ کسی سنسان سڑک سے گزر رہی تھی کیونکہ وہاں ٹریفک کا شور نہیں تھا۔ پھر اس کی رفتار کم ہوئی اور وہ بائیں طرف گھوم گئی۔ جیپ کے مڑتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اب ہم کسی کچے راستے پر سفر کر رہے ہیں کیونکہ جیپ کو بری طرح دھچکے لگ رہے تھے۔ پھر شاید آدھا گھنٹہ مزید لگا ہوگا، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کئی دن سے اسی طرح ہچکولے کھا رہا ہوں۔ آخر جیپ رک گئی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ فوراً ہی کسی آہنی گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور جیپ ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر چند منٹ کا تھا۔ جیپ رکتے میرے برابر میں بیٹھا ہوا شخص اچھل کر نیچے اترا، پھر اس نے گریبان پکڑ کر مجھے بھی گھسیٹ لیا۔ میں ذہنی طور پر اس کھینچاتانے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ گرنے سے میری ہتھیلیاں گھٹنے چل گئے تھے۔ پھر کسی نے پشت سے میرا کالر پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ ان لوگوں کے اس رویے پر میری کھوپڑی بری طرح گھوم گئی، مگر میں اب بھی اپنی فوج کا احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بالکل ہی الو کا پٹھا سمجھ لیا تھا اور وہ میرے ساتھ نچلے اور گھٹیا درجے کے بدماشوں اور اچکوں والا سلوک کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو مضبوطی سے بند کر لیا، مبادا کہیں میرے منہ سے کوئی ان کے لیے سخت بات نہ نکل جائے۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں کھلی فضا سے کسی کمرے میں آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے بلائنڈ فولڈ ہٹا دیا گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں کسی دور دراز فوجی کیمپ میں ہوں اور میرے سامنے فوج کا کوئی بڑا افسر ہوگا، مگر وہاں تو سیاہ لباس والا گوریلا نما ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح افراد کھڑے تھے، وہ بھی سادہ لباس میں تھے۔ وہ کمرہ بھی عارضی طور پر بنایا گیا تھا۔ بلاک چن کر دیواروں پر ٹین کی چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ فرش کچا تھا اور وہاں فرنیچر کے نام پر لکڑی کی ایک ٹوٹی پھوٹی میز اور لوہے کی 5-6 فولڈنگ کرسیاں تھیں جن پر کرخ چہروں والے بدماش قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ ویلکم مسٹر کامران، سیاہ لباس والا گوریلا کرخ لہجے میں بولا۔ تم لوگ کون اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں بھنا کر بولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مجھے وہاں لانے والے فوجی نہیں تھے، وہ مجھے دھوکے سے وہاں لے آئے تھے۔ ہم کون ہیں یہ تو تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا، اور تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے یہ بھی بتا دیں گے۔ ویسے ہماری چال کامیاب رہی، اگر ہمارے آدمی وہاں فوجی وردی میں نہ ہوتے تو شاید تم اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ آسانی سے؟ تمہارے آدمیوں کی زندگی تھی جو وہ فوجی وردی میں تھے۔ ہمیں اندازہ تھا مسٹر کامران، تمہیں ریسیو کرنے فوج کا صرف ایک میجر آ رہا تھا۔ میرے آدمیوں نے ایئرپورٹ کے راستے میں اس کی گاڑی کے چاروں ٹائر ناکارہ کر دیے۔ جب تک وہ ایئرپورٹ پہنچا اس وقت تک ہم تمہیں لے کے وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ بتایا ہے تو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ مجھے یہاں تک لانے کی زحمت کیوں کی؟ مجھ سے خود کہتے میں خود ہی تمہاری خدمت میں 10 بستہ حاضر ہو جاتا۔ سیاہ لباس والے نے بھی جواباً طنزی انداز میں قہقہہ لگایا۔ یہ سب اسے بتانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ وہ تو ہمیں یہ یقین تھا کہ تم غیر مسلح ہو، ورنہ شاید آرمی کی وردی میں بھی تمہیں قابو کرنا آسان نہ ہوتا۔ تم نے گویا یہ فرض کر لیا کہ میں غیر مسلح ہوں۔ اس نے چونک کر میری طرف مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ آج کل بین الاقوامی طور پر طیارے ہائی جیک کرنے کی وبا چل پڑی ہے، اس لیے ہر ملک کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر بہت سخت قوانین لاگو ہیں۔ ایسے میں کوئی ہتھیار لے کر ہوائی جہاز میں سفر کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اچھا، تمہاری معلومات تو قابل رشک ہیں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکواس تو اتنی دیر سے تم کر رہے ہو، اب کام کی بات کرو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کو مطلوب ہو۔ وہ لوگ تمہارے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں گے۔ جس نے زیادہ قیمت کی آفر کی ہم تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم انسانوں کی تجارت کرتے ہو، بردہ فروش ہو۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں رقم ملنے کی توقع ہو۔ اس میں منشیات، ہتھیار اور بردہ فروشی سبھی کچھ شامل ہے۔ میں تو انڈیا میں تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر تم وہاں اکیلے بھی نہیں تھے، تمہارا ساتھی تیمور اور وہ امریکن لڑکی گلوریا تم سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے۔ وہاں ہمیں 3 آدمیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا، بلکہ وہاں کے کچھ مقامی لوگ بھی تمہاری پشت پر تھے۔ خاصے باخبر معلوم ہوتے ہو، مگر تم ہو کون اور کب سے یہاں ان مذموم حرکات میں مصروف ہو؟ ہمارے باخبر ہونے کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر تم آرمی والوں سے مل لیتے تو یہاں بھی تمہیں ٹریپ کرنا مشکل ہو جاتا۔ رہا سوال اس کا کہ ہم کون ہیں اور کب سے یہاں مصروف عمل ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت سے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے، اور تم تو یوں پوچھ رہے جیسے تم پورے ملک کے ٹھیکیدار ہو۔ ہاں، میں اس ملک کا ٹھیکیدار ہوں، اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والوں کا دشمن ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں ملک کے دشمنوں کے لیے موت بنا رہوں گا۔ سیاہ لباس والا طنزی انداز میں ہنسنے لگا۔ اپنے قد سے بڑی باتیں مت کرو کامران، ونود پانڈے کو شکست دے کر تم خود کو بڑا 30 مار خواہ سمجھ رہے ہو۔ اس خوش فہمی کو دل سے نکال دو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک زندہ ہو۔ مائیکل زیادہ دیر تک تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا، وہ تمہیں زمین کی تہہ سے بھی کھود نکالے گا۔ پھر جس دن اس کے ہتھے چڑھ گئے وہی تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پھر تو تم نے خواہ اتنی تکلیف کی، یہ کام مائیکل کو ہی کرنے دیتے تو اچھا تھا۔ فکر مت کرو، سب کام مائیکل ہی کرے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہی تمہاری سب سے زیادہ قیمت لگائے گا، کیونکہ تم نے 2-3 بار اسے جل دے کر پاگل کر دیا ہے۔
بات اس کی ساکھ کی بھی ہے، وہ آج تک اپنے کسی مشن میں بھی ناکام نہیں ہوا، وہ ہر قیمت پر تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اچانک فائرنگ کی آوازوں میں اس کا جملہ ادھورا رہ گیا، پھر فائرنگ کے شور میں انسانی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ سیاہ لباس والا بھڑک کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھی بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا اور دوسرے لمحے زمین پر لیٹ گیا، کیونکہ فائرنگ میں شدت آ گئی تھی اور کھلے ہوئے دروازے سے کچھ گولیاں کمرے میں بھی آئی تھیں جو سامنے والی دیوار میں پیوست ہو گئی تھیں۔ میں بھی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص اس وقت زمین پر لیٹ چکا تھا۔ ان سب نے پوزیشنیں سنبھال لی تھی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کی ساری توجہ باہر ہونے والی فائرنگ کی طرف تھی۔ وہ لوگ مجھے بالکل فراموش کر بیٹھے تھے۔ میری نظریں سیاہ لباس والے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کرالنگ کرتا ہوا تیزی سے کمرے کے اس کونے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ایک دروازہ دوسری طرف کھلتا تھا۔ اس نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی تھی۔ اسی کو چھاپنا چاہتا تھا میں، اور وہ خود ہی میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں غالباً مشین پسٹل تھا۔ وہ جو ہی میرے نزدیک پہنچا، میں نے جھپٹ کر ایک دم اسے دبوچ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی مشین پسٹل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے رائفل بردار ساتھی نے چونک کر ہماری طرف دیکھا، پھر رائفل کا رخ اس نے میری طرف کیا ہی تھا کہ میں نے اس پر فائر کر دیا۔ مشین پسٹل سے نکلی ہوئی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ چیخ مار کر الٹ گیا۔ اس کی اذیت ناک چیخ نے کمرے میں موجود باقی افراد کو بھی ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ میں اس وقت تک سیاہ لباس والے کو ڈھال بنا کے مشین پسٹل اس کی کنپٹی پر رکھ چکا تھا۔ پھر میں غراتے ہوئے بولا، اپنے کتوں سے کہو کہ ہتھیار پھینک دے، ورنہ تمہاری کھوپڑی بکھر کر رہ جائے گی۔ ہتھیار پھینک دو، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک رائفل بردار اپنی رائفل پھینکنے کے بعد جیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ میں نے بے دریغ اس پر فائر کر دیا۔ وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تم سب اپنے ہاتھ سروں پر رکھو، ورنہ ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اب کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو تمہارے اس بونگے چیف سمیت ہر شخص کو ہلاک کر دوں گا۔ میرے الفاظ اور لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ وہ سب سہم کر رہ گئے اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ اب تم سب زمین پر اوندھے منہ لیٹ جاؤ۔ ان سب نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ پھر میں سیاہ لباس والے سے بولا، ہاں مسٹر بردہ فروش، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کس کے ہاتھوں فروخت کرو گے؟ میرے تو ستارے گردش میں ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑایا، شاید وہ خطیر رقم میری قسمت میں نہیں تھی جو تمہارے سودے سے مجھے حاصل ہوتی، اسی لیے مائیکل خود ہی یہاں پہنچ گیا۔ تمہاری قسمت میں تو اب تمہاری مشین پسٹل کی گولی لکھی ہے۔ بہت دن عیش کر لی ہے، اس ہوا میں مت رہنا کہ یہاں حملہ کرنے والا مائیکل ہے، اسے تو میں سرحد پار دفن کر آیا ہوں۔ میں نے بلف کیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ شاید مائیکل سے اس کا کوئی رابطہ ہو اور وہ فوراً میرے اس دعوے کی تردید کر دے۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، تم واقعی بہت خطرناک اور چالاک آدمی ہو۔ جو شخص مائیکل جیسے خوفناک آدمی کو ہلاک کر دے وہ خود کیسا ہوگا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں پہنچنے سے پہلے اپنے آدمیوں کو الرٹ کر دو گے۔ میرا خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے راستہ صاف ہوتے ہی تم پاکستان دوڑ پڑو گے۔ اگر میں اتنا ہی بے پرواہ ہوتا تو اب تک کب کا مر چکا ہوتا۔ میں اپنی حفاظت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کیا تم خیریت سے ہو کامران؟ اچانک تیمور کی آواز سنائی دی، آ جاؤ، یہاں صورتحال میرے قابو میں ہے۔ فوراً ہی تیمور، گلوریا اور 2 مقامی آدمی اندر آ گئے۔ وہ سب رائفلوں اور کلاشنکوفوں سے مسلح تھے، مگر میں کوشش کے باوجود ان دونوں مقامی افراد کو پہچان نہ سکا۔ اب یہاں سے فوراً نکل چلو، باہر 6 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ یہ علاقہ لاکھ ویرانے میں صحیح، مگر فائرنگ کی آوازیں ہائی وے تک ضرور گئی ہوں گی۔ تیمور بولا، تو پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہائی وے سے گزرنے والی کو پولیس پیٹرول پارٹی ادھر کا رخ کرے گی؟ کوئی سرپھرا افسر ہوا تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے، پر ان لوگوں کا کیا کریں؟ تیمور کے ساتھ آنے والے افراد میں سے ایک نے پوچھا، کیا انہیں بھی ٹھکانے لگا دیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب بری طرح گھگیانے لگے، ہمیں مت مارو پلیز، ہمیں تو معاوضہ دے کر یہاں لایا گیا تھا۔ وہ 5 بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کا اشارہ سیاہ لباس والے کی طرف تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو 10-10 ہزار روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ ایئرپورٹ سے ایک آدمی کو اٹھانا ہے۔ مگر تم میں سے تو کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں گیا تھا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک ہی پروگرام میں تبدیلی کر دی تھی اور ہماری ڈیوٹی یہاں لگا دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اب وہ اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ ایئرپورٹ جائے گا۔ کوئی فوجی وردیوں میں ایئرپورٹ پہنچنے والے اس کے خاص آدمی تھے جو غالباً سبھی مارے گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر ان لوگوں سے مخاطب ہوا، ان لوگوں نے فوجی جیپ کہاں سے حاصل کی تھی؟ میں نہیں جانتا، مگر فوجی جیپ حاصل کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملک میں مارشل لا لگا ہے، ہر دفتر اور پارکنگ میں فوجی جیپیں اور بڑے افسران کی فلیگ اسٹاف کاریں کھڑی رہتی ہیں، ان کے ڈرائیوروں سے نمٹنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ ان سب کو وقتی طور پر ناک آؤٹ کر دو، میں نے تیمور سے فرینچ میں کہا، اور اس چیف کو اپنے ساتھ لے چلو۔ تیمور ان کی طرف مڑا اور پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، کھڑے ہو جاؤ، خدا کے واسطے ہمیں مت مارو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان میں سے وہی آدمی بولا جو اب تک گفتگو کرتا رہا تھا، تم کرتے کیا ہو؟
ہم لوگ شیر خان کے لیے کام کرتے ہیں۔ شیر خان؟ میں دھاڑ کر بولا، وہ منشیات اور اسلحے کا اسمگلر جو نوجوانوں میں موت تقسیم کر رہا ہے۔ تم لوگ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ پیسوں کے لالچ میں تم لوگ یہ بھی بھول جاتے ہو کہ کل کو تمہاری اولاد بھی جوان ہوگی، اس کے حصے میں بھی موت ہی آئے گی۔ نوجوانی کی موت سے بہتر ہے کہ وہ ابھی مر جائیں۔ پہلے میرا ارادہ تمہیں چھوڑنے کا تھا، مگر اب تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں اپنی دھرتی سے شیر خان کا ناپاک وجود بھی ختم کر دوں گا۔ وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود استہزائی انداز میں ہنس پڑا۔ شیر خان کسی بھیڑ کے بچے کا نام نہیں ہے، اس کا نام سن کر بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے تیمور کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنی کلاشنکوف سے 2 برسٹ فائر کیے اور 5 لمحے میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ۔ میں نے سیاہ لباس والے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اپنے ٹھکانے پر چل کر نمٹیں گے، مگر پہلے اس کی اچھی طرح تلاشی لے لو۔ گلوریا کی وجہ سے میں انگلش میں بات کر رہا تھا، مرنے والوں سے البتہ میں نے اردو میں بات کی تھی۔ تیمور کے ساتھ آنے والے 2 نوجوانوں نے ایک ساتھ بہت مہارت سے سیاہ لباس والے کی تلاشی لی اور اس کے لباس سے ایک ریوالور، ایک کمانی دار چاقو اور کسی اسپرے کی ایک بوتل برآمد کر لی۔ اس کی جیب سے ایک پرس بھی برآمد ہوا جو پاؤنڈ اسٹرلنگز اور ڈالر سے بھرا ہوا تھا۔ میرے کہنے پر تیمور نے وہ سب چیزیں ایک رومال میں باندھ دی اور سیاہ لباس والے کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے چلا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 مسلح نوجوان بھی روانہ ہو گئے۔ اب تم بھی چلو یا تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے؟ گلوریا نے مجھ سے کہا۔ تیمور میں تو جرأت ہے نہیں ایسا کرنے کی۔ البتہ تم ایسا کر سکتی ہو، مگر میں اس کی نوبت نہیں آنے دوں گا۔ چلو کہاں چلنا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے ہم اپنے ٹھکانے پر چلیں، وہاں سے فون پر آرمی کے اس آفیسر سے بات کریں جس کے نام تمہارے ملٹری اتاشی نے لیٹر دیا ہے۔ اس کا فون نمبر ڈائریکٹری میں مل جائے گا۔ میں گلوریا کے ساتھ باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ وہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور خودرو گھاس تھی جس کے درمیان ان لوگوں نے قطع زمین صاف کر کے یہ عارضی قسم کی عمارت بنا رکھی تھی۔ عمارت بھی کیا، خاصی اونچی باؤنڈری کھینچ کر اس میں بڑا سا ایک آہنی گیٹ نصب کر دیا گیا تھا۔ وہ گیٹ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک ٹرک آسانی کے ساتھ گزر سکتا تھا اور یقیناً گزرتا بھی ہوگا۔ گلوریا بولی، ارے اب یہاں کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو چل کے گاڑی میں بیٹھو۔ وہاں ایک نئے ماڈل کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انہی 2 نوجوانوں میں سے ایک بیٹھا تھا، دوسرا احترام سے ہمارے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مسلح نوجوان نے پیسنجر سیٹ سنبھالی اور وہ گاڑی اچھلتی کودتی روانہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے سیاہ لباس والے کو پہلے ہی پچھلی سیٹ کے پائیدان میں ٹھونس رکھا تھا۔ اس وقت ہمارے پیر اسی کے جسم پر تھے۔ تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچے گلوریا؟ تم جانتے ہو کہ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی متبادل انتظام بھی کر کے رکھتی ہوں، پھر یہاں تو ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ میں نے روانگی سے پہلے اپنے آدمیوں کو فون پر اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ انہیں یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ پوری تیاری سے آئیں، مگر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، صرف 2 آدمی کافی ہوں گے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ میرا اشارہ ان دونوں اجنبی نوجوانوں کی طرف تھا۔ جب تم اسلام آباد میں ونود پانڈے کو گھیرنے کے چکر میں تھے تو میں نے کچھ لوگوں کو ملازم رکھا تھا۔ تم اسلام آباد سے اس کے پیچھے انڈیا نکل گئے۔ اس دوران میں تیمور ان لوگوں کو تربیت دیتا رہا۔ اب ہمارے پاس مین پاور کی کمی نہیں ہے۔ کوئی بٹالین یا ڈویژن قائم کر لیا ہے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ان میں سے ایک ایک آدمی 10 پر بھاری ہے۔ یہ سب معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں نہ ملتے تو نشے میں دھت کراچی کے کسی فٹ پاتھ پر پڑے ہوتے یا تقریب کاروں کے ہتھے چڑھ جاتے۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم نے دوسری کہانی چھیڑ دی۔ وہی تو بتا رہی ہوں۔ جب اس فوجی افسر نے تمہیں گرفتار کر لیا تو میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ فوجی اتنے ڈرامائی انداز میں گرفتار نہیں کرتے۔ میں نے فوراً صفدر کو گاڑی لانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت بھی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی ہے، دوسرے کا نام بشیر ہے۔ ہم تمہارے پیچھے روانہ ہوئے تو مجھے آرمی کا ایک افسر دکھائی دیا جو پریشانی کے عالم میں لاؤنج سے باہر آ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہی اصلی افسر ہے جو ایئرپورٹ پر تمہیں ریسیو کرنے آیا تھا۔ اگر ہم اسے کچھ بتانے کو رکتے تو تمہیں لے جانے والی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ میں نے فوری طور پر تمہارا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں اندازہ تھا کہ یہاں کتنے آدمی ہوں گے؟ نہیں، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ تمہیں کہاں لے کر جاتے ہیں، پھر پورے انتظامات کے ساتھ حملہ آور ہوتی۔ مگر صفدر اور بشیر نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ لینڈ کروزر چلتا پھرتا اسلحہ خانہ ہے۔ اس کی سیٹوں کے نیچے 7mm اور G3 جیسی رائفلوں سے لے کر مہلک ترین دستی بم بھی موجود ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسی وقت آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے گاڑی کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں چھپائی اور ضروری اسلحہ لے کر مختلف سمتوں میں پھیل گئے۔ اس کے بعد تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوا۔ اس دوران میں ہم سپر ہائی وے پر چڑھ چکے تھے۔ گاڑی روکو صفدر اور پیچھے آؤ، گلوریا نے کچھ سوچ کر کہا۔ صفدر نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ گلوریا نے صفدر اور بشیر کو پچھلی سیٹ پر بھیج دیا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس نے پیسنجر سیٹ پر مجھے بٹھا لیا۔ فوری طور پر تو اس کی یہ منطق مجھے سمجھ نہ آئی، مگر جلدی اندازہ ہو گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔
ٹول پلازا سے کچھ فاصلے پر پولیس نے روڈ بلاک کر رکھی تھی اور وہ لوگ گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے۔ ہماری گاڑی میں نہ صرف وافر مقدار میں اسلحہ تھا بلکہ ایک بے ہوش آدمی بھی تھا۔ آگے گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی جو بہت آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ پولیس والے ہر گاڑی کا خوب اچھی طرح جائزہ لے رہے تھے۔ لینڈ کروزر کی کھڑکیوں پر ٹنٹڈ گلاس تھے۔ باہر سے دیکھنے پر انہیں کچھ بھی نظر نہ آتا سوائے میرے اور گلوریا کے۔ گھبراؤ مت، گلوریا نے کہا، گاڑی پر ایک غیر ملکی سفارت خانے کی نمبر پلیٹ ہے، پھر لینڈ کروزر جیسی قیمتی گاڑی کوئی غیر ملکی عورت ڈرائیو کر رہی ہو تو کسی کی کیا جرات ہے کہ اس کی تلاشی لے لے؟ چہرے مہرے اور رنگ سے تم بھی پاکستانی نہیں لگتے، اسی لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ بٹھایا ہے۔ گلوریا زور زور سے ہارن بجانے لگی جیسے اس سست کارروائی سے جھنجھلا گئی ہو۔ پھر اس نے اگلی کار کو کچھ آگے بڑھنے دیا اور اپنی گاڑی اس ٹریک سے نکال کر تیز رفتاری سے آگے بڑھی جہاں چیکنگ ہو رہی تھی۔ پولیس والوں نے گاڑیوں کو اس قطار تک محدود کر دیا تھا، ورنہ اتنی جگہ تھی کہ 4 گاڑیاں بیک وقت گزر سکتی تھیں۔ چیکنگ پوائنٹ کے نزدیک پولیس نے 24 اسٹینڈ رکھ کر روڈ بلاک کر رکھا تھا۔ وہاں پولیس کے 2 مسلح جوان بھی کھڑے تھے۔ ایک انسپیکٹر اور 2 سب انسپیکٹر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر گلوریا نے ایک مرتبہ پھر زور سے ہارن بجایا اور اپنی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ہارن سن کر انسپیکٹر تیزی سے ہماری طرف بڑھا اور انگلش میں بولا، اتنی جلدی مت کریں میڈم، ہم لوگ ڈیوٹی پر ہیں۔ ہم سبھی ڈیوٹی پر ہیں اور ہمیں فوری طور پر اپنے ہائی کمیشن پہنچنا ہے۔ مجھے یہاں گھنٹوں روکے رہو مگر صرف اتنا لکھ کر دو کہ مجھے پولیس نے روکا ہے، پھر میرا سفارت خانہ تم لوگوں سے خود ہی نمٹ لے گا۔ انسپیکٹر اس کے جارحانہ انداز سے ایک دم بوکھلا گیا۔ پہلے بھی وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر بولا تھا۔ اس کی تعلیمی استعداد شاید اتنی ہی تھی۔ وہ بیچارہ گلوریا سے معذرت کر سکتا تھا، نہ اس کارروائی کی وضاحت کر سکتا تھا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ اسے انگلش نہیں آتی تھی۔ اس نے اردو میں گلوریا کو زیر لب گالی دی اور وہاں موجود کانسٹیبل کو چیخ کر حکم دیا، راستہ کھول دے سلو کی پٹھی گوری کے لیے۔ پھر اس نے گلوریا کو غلیظ گالی سے نوازا۔ میرا جی چاہا کہ جواب میں اسے گالیاں دوں مگر میں ضبط کر گیا۔ اچانک تیمور نے آہستہ سے گلوریا کو مخاطب کیا، اس مردود سے اردو میں کہو، کیا تم سمجھتے ہو مجھے اردو نہیں آتی؟ میں نے تمہیں انڈیا میں جملہ رٹایا تھا نا، وہ مردود تمہیں گالیاں دے رہا ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور وہ کئی دن تک بے سکون رہے گا۔ اس دوران میں کانسٹیبل ہمارے سامنے کھڑا ہوا اسٹینڈ ہٹا چکا تھا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ الو کے پٹھے کہیں کے، انسپیکٹر نے کہا۔ گلوریا نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور چیخ کر اردو میں بولی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے اردو نہیں آتی؟ یہ کہہ کر وہ پھر انگلش میں چیخنے لگی۔ انسپیکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے 2 سب انسپیکٹروں کے چہروں پر بھی مردنی چھا گئی۔ میری بات سنیں میڈم، میں شٹ اپ، میں دیکھوں گی تم کب تک نوکری کرتے ہو۔ یہ کہہ کر گلوریا نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور لمحوں میں انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران میں ہماری گاڑی اس وسیع اور اس بنگلے کے سامنے جا ٹھہری جسے ہم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ گاڑی رکتے بنگلے کا گیٹ خود بخود کھل گیا۔ ہمیں غالباً شارٹ سرکٹ ٹی وی کے ذریعے دیکھ لیا کیا تھا۔ لینڈ کروزر جو ہی اندر داخل ہوئی، گیٹ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ عمارت کے کسی دور افتادہ گوشے سے مجھے کتوں کی غراہٹیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ برآمدے میں 2 مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ پورچ میں گاڑی رکتے ہی وہ مخالف سمتوں سے گاڑی کی طرف بڑھے اور دروازے کھول کر ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ میں اور گلوریا گاڑی سے باہر نکلے تو گلوریا صفدر کو یہ ہدایت دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی کہ قیدی کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دو۔ آپریشن تھیٹر اصل میں ٹارچر سیل تھا۔ وہاں اظہار رسانی کے ہر قسم کے آلات موجود تھے۔ وہاں الیکٹرک چیئر سے لے کر مختلف قسم کے انجیکشن بھی موجود تھے۔ وہاں پہنچ کے تو گونگے بھی بول اٹھتے تھے۔ کچھ لوگ تو محض وہاں کا ساز و سامان دیکھ کر ہی چوکڑیاں بھول جاتے تھے۔